بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مارس ایکشن عمران سیریز ناول بائی ارشاد الاثر جعفری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں سنہرے رنگ کا فرنیچر تھا۔ آمنے سامنے دو قطاروں میں 10 کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، جبکہ ان دونوں قطاروں کے شروع میں ایک بڑی کرسی درمیان میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کرسی کے سامنے سنہرے رنگ کی میز بھی موجود تھی، جس پر کاغذ، قلم اور دیگر مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ مریخ کے اسٹار سٹی کے کنگ کا آفس تھا۔ مریخ کے اس خطے میں 3 بڑے شہر تھے، اسٹار، سن اور بلو۔ ان تینوں کے کنگ الگ الگ تھے۔ مریخ پر شہاب ثاقب کثرت سے گرتے تھے، اس لیے مریخ کی مخلوق سطح مریخ کے نیچے شہر بنا کر رہتی تھی، اس لیے ان کے جسم بھی چھلکے دار تھے، جو انہیں شہاب ثاقب گرنے سے پیدا ہونے والی گرمی سے کسی حد تک بچاتے تھے۔ مریخ کی مخلوق سائنس میں بہت ترقی کر چکی تھی۔ ان کے پاس آبپاشی کا ایک بہت وسیع نظام تھا۔ مریخ پر سمندر تو نہیں تھا، لیکن پہاڑ موجود تھے، اور یہ پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے تھے۔ مریخ کے ان پہاڑی علاقوں میں اتنی شدید سردی پڑتی تھی کہ یہاں رہنا بھی مشکل تھا، اس لیے مریخ کی آبادی ان پہاڑوں سے دور رہتی تھی، جہاں ویسے تو موسم معتدل رہتا تھا، لیکن شہاب ثاقب گرتے وقت گرمی ہو جاتی تھی۔ اس گرمی کی وجہ سے پہاڑوں پر برف بھی پگھلتی رہتی تھی، اور مریخ کے باشندوں نے ان پہاڑوں سے نہریں نکال کر اپنی زمینیں آباد کی ہوئی تھیں۔ مریخ کے یہ 3 بڑے شہر زمین کے 3 چھوٹے ممالک کے برابر تھے، اور ان کا نظام بھی زمینی نظام کی طرح کا تھا۔ کنگ مراٹ نے اپنے آفس میں میٹنگ طلب کی تھی، اور اسٹار سٹی کے اکابرین اس وقت اس میٹنگ میں شریک تھے۔ ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک پراسرار بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ایک عرصے سے اس بیماری کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ ہم نے بلو اور سن سٹی پر بھی نظر دوڑائی اور ان سے مدد بھی چاہی، لیکن ہم ناکام رہے۔ سیارہ زمین کی مخلوق ترقی میں ہم سے پیچھے ہے، لیکن ایک امید پر کہ شاید ہمیں وہاں سے اس بیماری کی علاج میں کوئی مدد مل سکے، ہم نے اپنے چند نمائندوں کو وہاں تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہاں سے ہمیں رپورٹ ملی کہ زمین کے ایک انسان، جس کا نام علی عمران ہے، کا ایک سائنسی مضمون ایک میگزین میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ہم اس بیماری کی دوا بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر وہ زمینی آدمی ہماری مدد کرے۔ سو ہم نے اس علی عمران کو مریخ پر بلانے کا فیصلہ کیا اور اپنی سپر ٹرانسمٹ بھیجی۔ جب ہماری سپر ٹرانسمٹ وہاں پہنچی تو وہ زمینی آدمی علی عمران اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کار میں سفر کر رہا تھا۔ ہماری ٹرانسمٹ نے اسے کار سمیت اٹھا لیا اور سطح مریخ پر پہنچا دیا۔ اب وہ تینوں مریخ کی زمین پر موجود ہیں۔ ہمارا ایک افسر ٹانگ انہیں لانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ یہاں آئیں گے، ہم انہیں اپنے قابل قدر سائنسدان سر لانگ سے ملائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ سر لانگ اس کی مدد سے جلد ہی دوا بنا لیں گے، کنگ مراٹ نے تقریر کے انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ تقریر کا اختتام اس نے دائیں طرف کی پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے سائنسدان کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔ جب کنگ مراٹ اپنی بات مکمل کر چکا تو سائنسدان سر لانگ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ معزز کنگ، اگر اس زمینی آدمی علی عمران نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تو پھر؟ سر لانگ نے کنگ مراٹ سے پوچھا۔ ہمیں امید ہے کہ ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس علی عمران کے بارے میں ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہ انتہائی ہمدرد قسم کا انسان ہے۔ وہ دوسروں کی مدد بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے۔ ہم اس سے گزارش کریں گے تو وہ ہماری بات مان جائے گا، پھر بھی اگر وہ نہ مانا تو ہمارے پاس خزانوں کے ڈھیر ہیں، ایک ڈھیر ہی اتنا ہے کہ اگر اسے مل جائے تو اس کا ملک زمین کا امیر ترین ملک بن جائے۔ ہم اسے بڑی سے بڑی آفر کر دیں گے۔ کنگ مراٹ نے کہا۔ معزز کنگ، ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ لالچ نہیں کرتا، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اسے خزانے کے ڈھیر کی آفر کریں گے۔ جب وہ لالچی نہیں ہے تو پھر آپ کی آفر کیسے قبول کرے گا؟ ایک اور افسر نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رپورٹ تو یہی ہے کہ وہ لالچ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی رپورٹ ہے کہ مال و دولت زمینی مخلوق کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
وہ علی عمران اپنی زمینی کرنسی میں لاکھوں کروڑوں کی لالچ نہیں کرتا ہوگا، لیکن ہمارا خزانہ تو اس کی زمینی کرنسی میں خربوں سے بھی زیادہ مالیت کا ہوگا۔ اتنی بڑی آفر کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ کنگ مراٹ نے کہا تو وہ افسر سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، کنگ مراٹ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا، اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک مریخی باشندہ بوکھلائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے موٹانگ، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کنگ مراٹ نے آنے والے سے کہا۔ موٹانگ اسٹار سٹی کی ایک خفیہ ایجنسی کا سیکنڈ چیف تھا۔ ٹانگ اور اس کے ساتھ 2 ساتھیوں کو اس نے عمران کو لینے کے لیے بھیجا تھا، مگر اب وہ گھبرایا ہوا تھا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی بھی موٹانگ کے ساتھ نہیں تھے۔ موزس کنگ، زمینی باشندوں کو لینے کے لیے جانے والے ٹانگ اور اس کے ساتھی 2 کارکن مارے جا چکے ہیں، موٹانگ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو کنگ مراٹ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اٹھتے دیکھ کر وہاں موجود تمام افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹانگ کی ہلاکت کا سن کر کنگ مراٹ پریشان ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان زمینی باشندوں نے انہیں ہلاک کیا ہے؟ نہیں معزز کنگ، بلو سٹی کی خفیہ ایجنسی زیڈ نے ان زمینی باشندوں کو اغوا اور ہمارے کارکنوں کو قتل کیا ہے، موٹانگ نے کہا۔ تو کنگ مراٹ نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ دیگر افراد بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کنگ مراٹ نے انگلی کا اشارہ کیا تو کرسیوں کی دائیں طرف والی قطار میں ایک کرسی کا اضافہ ہو گیا۔ تم بیٹھو، کنگ مراٹ نے موٹانگ سے کہا تو وہ ظاہر ہونے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلو سٹی والے اب ظاہری دشمنی پر اتر آئے ہیں، کنگ مراٹ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کارروائی سے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے موزس کنگ، موٹانگ نے کرسی سے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے تو ہم طاقت میں ان سے کم نہیں ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں ان سے بہتر ہیں، ہم ان کی دشمنی کا جواب طاقت سے دے سکتے ہیں، کنگ مراٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ موزس کنگ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ سائنسدان سر لانگ نے اپنی نشست سے اٹھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جی بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ کنگ مراٹ نے سر لانگ سے کہا۔ موزس کنگ، کیا ایسا تو نہیں کہ اس بیماری کے جراثیم بلو سٹی والوں نے ہمارے ملک میں پھیلائے ہوں؟ سر لانگ نے کہا تو کنگ مراٹ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود تمام افراد چونک اٹھے۔ اوہ، اگر ایسا ہوا ہے تو ہم بلو سٹی کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم مریخ پر سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، موٹانگ، کنگ مراٹ نے غراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے موٹانگ کو آواز دی۔ یس موزس کنگ، موٹانگ نے ایک دم اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اپنے فرسٹ چیف شانگ کو بلاؤ، کنگ مراٹ نے کہا تو موٹانگ نے فضا میں انگلی کا اشارہ کر کے چند لکیریں بنائیں۔ یہ لکیریں ایک چہرے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئیں اور پھر چند لمحوں بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک مریخی باشندہ اندر داخل ہوا۔ یہ خفیہ ایجنسی بی کا چیف تھا۔ کنگ مراٹ نے کرسیوں کی قطار میں انگلی کا اشارہ کیا تو ایک اور کرسی ظاہر ہو گئی، جبکہ شانگ نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کنگ کو سلام کیا۔ شانگ، تمہیں معلوم ہے کہ بلو سٹی کی خفیہ ایجنسی زیڈ کے ارکان ہمارے معزز مہمانوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اور ہماری ایجنسی بی کے 3 ممبران کو بھی ہلاک کر گئے ہیں، کنگ مراٹ نے کہا۔ ان کے لہجے میں ابھی تک غصہ تھا۔ یس موزس کنگ، یہ بات میرے علم میں ہے، شانگ نے سر جھکاتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پھر تم نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ کنگ مراٹ نے بدستور غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر تھا موزس کنگ، شانگ نے پہلے سے بھی زیادہ مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہمارے معزز مہمانوں کو واپس لاؤ، اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی لو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرو کہ ہمارے ہاں پھیلنے والی پراسرار بیماری میں بلو سٹی کا ہاتھ تو نہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی موزس کنگ، شانگ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جب ہمارے معزز مہمان یہاں پہنچ جائیں تو ہم دوبارہ میٹنگ بلائیں گے، اس وقت تک میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، کنگ مراٹ نے کہا تو وہاں بیٹھے ہوئے افراد مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر جانے لگے۔ عمران، تنویر اور جولیا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے سر ڈھلکے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تینوں ہی بے ہوش ہیں۔ یہ ایک بڑا اور سپاٹ کمرہ تھا، کمرے میں صرف انہی کی 3 کرسیاں تھیں، باقی کسی قسم کا کوئی فرنیچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کو ہوش آنے لگا، کچھ ہی دیر میں اسے مکمل ہوش آ گیا، خود کو اور تنویر و جولیا کو زندہ اور سلامت دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرہ بالکل سپاٹ تھا
اور اس میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیواروں کو تھپتھپا کر دیکھا لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ اپنی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد وہ تنویر اور جولیا کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ یہ ہم کس جگہ پر ہیں؟ ہوش میں آنے کے بعد جولیا نے عمران سے پوچھا۔ ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ زمین نہیں ہے اور ہمارا مقابلہ اپنے جیسے انسانوں سے بھی نہیں ہے جو تم اس قدر مطمئن ہو۔ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ مریخی مخلوق سائنسی ترقی میں بہت آگے ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا سائنسی حربہ استعمال کرنا ہے کہ ہم لمحوں میں پگھل جائیں گے۔ لہٰذا اپنی شوخیوں کو جہنم میں ڈالو اور یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچو۔ میں تو یہاں آ کر بہت خوش ہوں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہاں کی حسینائیں بہت کھلے دل کی مالک ہوتی ہیں اور جب وہ بیویاں بن جاتی ہیں تو شوہر کا بہت احترام کرتی ہیں، زمین کی بیویوں کی طرح نہیں کہ شادی کے چند روز بعد ہی شوہر کے لیے جوتی اتار لی۔ عمران نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا، جیسے یہ مرد حسین ہیں ویسی ہی عورت بھی حسین ہوں گی، سانپ کی کینچلی پہنے ہوئے۔ تنویر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا تو تم یہاں کی حسیناؤں سے شادی کرو گے؟ جولیا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنی سینڈل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ارے تم تو شادی سے پہلے ہی جوتی اتارنے لگیں، میری توبہ، میں نے آئندہ ایسا سوچا بھی تو۔ عمران نے ایک دم بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے گانوں کو بھی ہاتھ لگایا۔ عمران کے اس انداز پر جولیا کے چہرے پر تو مسکراہٹ پھیل گئی جبکہ تنویر کا منہ بگڑ گیا تھا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ عمران، میں تو سمجھا تھا کہ میں نے مریخ کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے وہ فرضی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تنویر نے کہا، یہ کائنات ہے، اس کائنات میں لاتعداد جہاں آباد ہیں اور ہمارے شمار سے باہر مخلوقات ہیں، ایسی دنیایں ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لکھنے والے کے قلم کے نیچے اگر کوئی دنیا آ گئی ہے تو سمجھ لو کہ اس دنیا کا وجود اس کائنات میں ہو سکتا ہے، تبھی تو وہ کسی کی سوچ میں آئی ہے، جبکہ سوچ سے ماورا جہاں اور مخلوقات بھی اس کائنات میں موجود ہیں۔ عمران نے کہا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں عمران، میں نے بھی ایک جگہ فرمان الہی پڑھا ہے، ہم نے تمہارے لیے سارے یہ سیارے مسخر کر دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے علم کی بدولت کوشش کرے تو ان سیاروں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ تنویر نے کہا، ہاں، انسان نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ ان سیاروں تک اس کی آمد و رفت منٹوں کے حساب سے ہوا کرے گی۔ عمران نے کہا، ایسی باتیں ہی کرتے رہو گے یا یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرو گے؟ کچھ دیر پہلے تنویر نے کہا تھا کہ ہم زمین پر نہیں ہیں، زمین پر بننے والے سسٹم، زمینی باشندوں کے انداز، ان کے بارے میں مجھے علم ہوتا ہے، اور جہاں لا علم ہوتا ہوں وہاں اندازے سے بھی کام چلا لیتا ہوں، لیکن یہاں تو میری مثال ایک جاہل انسان جیسی ہے، اس لیے ہمارا یہاں سے بھاگنا ناممکن نظر آ رہا ہے، اور اگر ہم بھاگ بھی جائیں تو جائیں گے کہاں؟ ہم یہاں کے راستوں کے بارے میں نہیں جانتے، یہاں کی آبادیوں کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کے ذرائع آمد و رفت کیا ہیں۔ عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اپنی سی کوشش بھی نہ کریں؟ تنویر نے کہا، میں تو خود کو حالات کے دھارے پر اور تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا ہوں، اگر تم یہاں سے فرار کی کوئی صورت نکل سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔